موضوع ہے غیر محفوظ انجیکشن سے کراس انفیکشن کا خطرہ۔ کسی مرض کے علاج کے لیے یا کسی مرض کو ہونے سے روکنے کے لیے سرنج میں دوا ڈال کر جلد کے ذریعے دوا جسم میں پہنچانے کو انجیکشن کہتے ہیں۔ انجیکشن دوران وریدی انٹراوینس، دوران عضلاتی انٹراماسکولر، دوران جلدی انٹراڈرمل ہوتے ہیں۔ انجیکشن میدان طب میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سال میں 12 بلین انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ ان انجیکشنوں میں 90% سے زیادہ تعداد مرض کے علاج کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ ویکسینیشن کے ہر انجیکشن کے مقابلے میں امراض کے علاج کے 20 انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ کئی سال سے علاج اور امراض سے بچاؤ کے لیے انجیکشن مؤثر طور پر استعمال ہوتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ امراض سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکوں ویکسینیشن کے طور پر انجیکشن استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بچپن میں شرح اموات میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے۔ اگر ویکسینیشن دینے کے لیے اب بھی انجیکشن ضروری ہیں، تاہم چند ویکسینیشن کو یکجا کرنے سے انجیکشنوں کی تعداد کم کی جا سکتی ہے۔ علاج صحیح نگہداشت میں انجیکشن کا استعمال۔ علاج صحیح نگہداشت میں پینسلین، اسٹریپٹومائسین یا دیگر زندگی بچانے والی اینٹی بایوٹکس کے انجیکشن استعمال ہوتے ہیں۔ ان انجیکشنوں کے بجائے ان کے محفوظ اور مؤثر متبادل بھی دستیاب ہیں جو منہ کے ذریعے کھلائے جا سکتے ہیں۔ زیادہ تر انجیکشن شدید امراض میں اسپتالوں وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں، تاہم بعض ممالک میں صحیح نگہداشت ورکروں اور مریضوں کی پسند کی وجہ سے انجیکشنوں کا استعمال عام طور پر ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے۔ محفوظ اور غیر محفوظ انجیکشن۔ محفوظ انجیکشن سے مریض کو اور انجیکشن لگانے والے کو دونوں کو نقصان نہیں پہنچتا۔ نہ معاشرے کو استعمال شدہ سرنجوں اور سوئیوں کو ٹھکانے لگانے سے کوئی نقصان ہوتا ہے۔ محفوظ انجیکشن کو صاف ہاتھوں سے صاف جگہ تیار کیا جائے اور جراثیم سے پاک صاف ستھری دوا کو بوتل سے دوا لی جائے۔ پاک صاف سرنج اور سوئی استعمال کی جائے۔ استعمال کے بعد سوئیوں کو ایک بڑے سوراخ والے ڈبے میں بند کر دیا جائے۔ اگر ان قاعدوں کی خلاف ورزی کی جائے گی تو انجیکشن غیر محفوظ ہو جائے گا۔ اس سے مریض میں جس کو انجیکشن لگنا ہے اور صحیح عملے یا معاشرے میں انفیکشن پھیل سکتا ہے۔ جراثیم سے پاک کیے گئے بغیر سرنج اور سوئی کا دوبارہ استعمال غیر محفوظ ہوتا ہے۔ اس میں بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ مریض کے خون میں پائے جانے والے جراثیم دوسرے آدمی میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے کئی حصوں میں غیر محفوظ انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، خاص طور پر ترقی پذیر ملکوں میں، جہاں پر 50% سے زیادہ استعمال شدہ سرنجیں اور سوئیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ خون میں پائے جانے والے جراثیم کی منتقلی کا پہلا واقعہ ریکارڈ میں آ چکا ہے۔ 1917 کا واقعہ ہے۔ اس وقت برطانوی سپاہیوں میں ملیریا کا مرض پھوٹ پڑا اور پتہ چلا جن سرنجوں اور سوئیوں سے آتشک سفلس کے مریضوں کو انجیکشن لگائے جاتے رہے، وہ اب دوسرے مریضوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے کے اندر گلاس سرنجز استعمال ہوتی تھیں اور گلاس سرنجز کو ایک بات کے اندر ہاٹ بات میں ڈال کر گرم کیا جاتا تھا اور اس میں
ابلتا ہوا پانی ہوتا تھا جس کے ذریعے جراثیم اور وائرسز مر جایا کرتے تھے، مگر اس میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ اگر صحیح طرح اسٹرلائزیشن نہ ہو تو جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہو کر اور انفیکشن پہنچاتے تھے۔ صحیح عملے انجیکشن کے ضرورت سے زیادہ استعمال کے حق میں یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انجیکشن براہ راست ان کی نظروں کے سامنے لگتا ہے۔ تمام تدابیر کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اس میں مالی فوائد بھی ترغیب ہوتی ہے۔ مثلاً پاکستان کے صحیح عملے انجیکشن لگانے کا زیادہ معاوضہ لیتے ہیں، اس لیے وہ اس کے حق میں ہیں۔ غیر محفوظ انجیکشنز کے رواج کی وجوہ کیا ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ غیر محفوظ انجیکشن کے نقصانات کا علم نہیں ہوتا۔ دستیاب محفوظ انجیکشنوں کی تعداد کی کمی بھی غیر محفوظ انجیکشن کا ایک سبب ہے۔ ایک بہانہ یہ ہے کہ ہمارے پاس استعمال شدہ سرنج اور سوئی کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست نہیں، حالانکہ یہ عذر لنگ ہے۔ انجیکشن ٹیکنالوجی کی ترقی۔ 18ویں صدی کے آغاز میں جب انجیکشن شروع ہوئے تھے اس وقت سے اب تک اس ٹیکنالوجی میں بہت پیش رفت ہو چکی ہے۔ شیشے کی سرنجیں استعمال ہوئیں جن کو جراثیم سے پاک کرنا ضروری ہوتا تھا، پھر پلاسٹک کی سرنجیں آئیں جن کو ایک بار کے استعمال کے بعد پھینکا جا سکتا ہے۔ حال ہی میں ایسی سرنجیں آئیں جو ایک بار استعمال سے خود بخود ناقابل استعمال ہو جاتی ہیں۔ ان ترقیوں کے باوجود کئی ممالک ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اخراجات پہلے طریقوں کے مقابلے میں دگنے ہیں۔ بعض ملکوں مثلا ہندوستان، پاکستان میں کوڑے پر پھینکی ہوئی سرنجیں نکال کر دوبارہ بیچی جاتی ہیں۔ دیگر ملکوں مثلا افریقہ میں سرنجیں اور سوئیاں اس وقت تک استعمال کی جاتی ہیں جب تک وہ ثابت رہتی ہیں، ٹوٹ جانے کے اوپر ان کو پھینکا جاتا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں چیزوں کا ضائع کرنا ٹھیک نہیں سمجھا جاتا۔ آخر میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ صحت کے بجٹ محدود ہیں، لہٰذا صرف انتہائی ضروری چیزیں خریدی جاتی ہیں۔ اس لیے محفوظ سامان، زیادہ سامان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ مرض کا بھاری بوجھ۔ کئی ملکوں میں جہاں ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی عام ہیں، غیر محفوظ انجیکشن کے استعمال انجیکشن کا دائرہ خاصا وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رہے ہیپاٹائٹس بی زیادہ خطرناک ہے۔ ایک تو یہ کہ فوری طور پر مختصر اور شدید ایکیوٹ ہوتا ہے، دوسرے یہ پرانا کرونک بھی ہوتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کے علاوہ پرانا کرونک ہونا بہت زیادہ مصائب کا باعث بنتا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی کے کیسوں کا تناسب غیر محفوظ انجیکشنوں کی وجہ سے تائیوان میں 1977 میں 60% تھا، مالدوا میں 1994 میں 52%، جبکہ مصر میں ہیپاٹائٹس سی کے نئے کیسوں کا تناسب 1996 میں 40% تھا۔ ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کا بوجھ اس لیے زیادہ ہے کہ ان دو امراض میں انفیکشن سے لے کر جگر کے پرانے مرض، جگر کے سکڑنے یعنی کہ سروسس، اور جگر کے سرطان یعنی کہ کینسر کے 20 برس لگ جاتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کا تناسب جن کو انفیکشن ہو جاتی ہے پھر وہ بھی پرانی ہو جاتی ہے، ہیپاٹائٹس بی سے زیادہ ہے۔ دنیا میں ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کی تعداد 170 ملین ہے۔ اس سے آپ اس کے مالی بوجھ کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اہم عالمی اعداد شمار دستیاب ہیں
ان سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ اگر ہیپیٹائٹس بی اور سی کو دونوں کو اکٹھا لیا جائے تو یہ جگر کے تمام پرانے امراض کے 75% کے برابر ہیں۔ دنیا میں ان پر کل کتنا خرچ آتا ہے اس کے عالمی اعداد شمار دستیاب نہیں، لیکن ریاست ہائے متحدہ USA میں اس کا اندازہ 1.3 بلین ڈالر ہے۔ جو مرض بڑھتا جاتا ہے، فوری شدید علامات سامنے آتی ہیں تو صحت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، مریض کام سے غائب رہتا ہے، خاندان کو پال نہیں سکتا، معاشرے میں اس کی حیثیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ ان دو امراض کے علاوہ غیر محفوظ انجیکشنوں سے ایڈز پھیلتا ہے۔ ایڈز کی زیادہ کیسز غیر محفوظ جنسی اختلاط سے ہوتے ہیں۔ محفوظ انجیکشن سے صحت عامہ کی ترقی۔ غیر محفوظ انجیکشنوں کی وجہ سے بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انجیکشن کے استعمال میں کمی کی جائے، انجیکشن کے نظام کو محفوظ بنایا جائے، تعلیم اور معلومات جیسے اقدامات کے ذریعے صحیح عملے اور عوام کے رویے میں تبدیلی لائی جائے کہ وہ انجیکشن کا استعمال بہت کم کر دیں، صحیح خدمات میں اصلاح کی جائے، انجیکشن کے لیے زیادہ معاوضہ نہ دیا جائے اور کھائی جانے والی دواؤں کی ترغیب دی جائے کیونکہ یہ طریقہ کفایتی ہے۔ ان تدابیر کے ساتھ انجیکشن کو محفوظ بنایا جائے، استعمال شدہ سرنجوں اور سوئیوں کو اس طرح ٹھکانے لگایا جائے کہ وہ دوبارہ استعمال نہ ہو سکیں، عوام کو معلومات فراہم کی جائے کر کے باخبر بنایا جائے، طبی آلات بنانے والی صنعت کی حوصلہ افزائی کر کے محفوظ ٹیکنالوجی تیار کی جائے۔ اقوام متحدہ نے سیف انجیکشن گلوبل نیٹ ورک قائم کیا ہے۔ یہ ادارہ اقوام متحدہ کے مختلف محکموں، غیر سرکاری تنظیموں، حکومتوں، ڈاکٹروں اور جامعات کو محفوظ انجیکشن کے لیے متحد کرنے کے لیے ہے۔ اس ادارے میں مختلف قسم کے ماہرین جمع ہیں۔ یہ ادارہ 5 ملکوں میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کرے گا۔ 2002 تک اس کے نتائج معلوم ہو جائیں گے اور اس سے نئی حکمت عملی بنانے میں مدد ملے گی اور اسی کی بدولت محفوظ انجیکشن کی اہمیت دنیا پہ واضح ہو جائے گی۔ اب تک ہمیں یہ تو زیادہ معلوم نہیں ہو سکا کہ عوام میں اور کمیونٹی میں اس انجیکشن غیر محفوظ انجیکشنوں کی کیا یعنی کہ کتنے زیادہ تعداد میں کیسز ہو چکے ہیں، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ غیر محفوظ انجیکشنز کے ذریعے نرسوں، پیرامیڈیکل اسٹاف، ڈاکٹرز اور ان میں ہیپیٹائٹس کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انجیکشن کا استعمال محفوظ نہیں ہے۔ انفیکشن کنٹرول کے بیسک اصول اپنا کر آپ سب اچھے خاصے طریقے سے اور اچھے طریقے سے غیر محفوظ انجیکشن سے بچ سکتے ہیں۔